رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ، اور یہ حضرت سلمان فارسی والی حدیث تو آپ سب نے سنی ہے، جب بھی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اس کا رب اتنا باحیا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا جواد ہے، اتنا سخی ہے کہ ہر اٹھنے والے ہاتھ کو خالی لٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ پہلی حدیث یہ جو سب کو یاد ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے، اور رسول اللہ اپنے صحابہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے وہ سنی نہیں، یا اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اس بندے نے دعا کی اور اللہ کو پتہ نہ لگ سکا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے وہ سنی بھی ہے اور اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت عمر کا قول ہے کہ اللہ تعالی دعا کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جس کی قبول کرنی ہو، جس کی قبول نہ کرنی ہو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو اٹھنے ہی نہیں دیتا، اس بندے کے دل میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے، وجہ یہ حدیث ہے کیونکہ رسول اللہ نے میرے اور آپ سے وعدہ کیا ہے جب بھی ہاتھ اٹھے گا اللہ سنے گا اور اللہ قبول بھی کرے گا۔ ہاں، اس کی قبولیت کے 3 مراتب ہیں۔ قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ نے بتا دیا، تو اور میں نکمے ہیں جو اٹھاتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے سننی ہے کہ نہیں سننی۔ اسی لیے رسول اللہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے باقی باتیں بھی سمجھاتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ اپنے منہ سے یہ بات نہ کہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور عام لوگ علماء کے پاس آ کے یہی بات کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکل جائیں اللہ میری نہیں سنتا۔ جب بندے کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں نا کہ اللہ میری نہیں سنتا، پھر اللہ اس بندے کی نہیں سنتا۔ اور جس کی اللہ نہ سنے تو لاکھ مولویوں کے پاس، لاکھ بگڑی بنانے والوں کے پاس دوڑتا پھر، جس کی اللہ نہیں سنتا اس کی کوئی نہیں سن سکتا۔ اور اللہ کیسے سنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم آپ کے سامنے رکھنا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے 5 لاکھ چاہیے عید سے پہلے پہلے، اے اللہ پرسوں عید ہے، کل عید ہے، مجھے 1 لاکھ چاہیے۔ اللہ نے نہیں سنی، بندے نے دعا کی، اللہ نے نہیں سنی۔ پہلا عقیدہ یہ بناؤ کہ سنتا ہے، قریب ہے، جواب دیتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے۔ سن لیا نا، پہلا عقیدہ یہ بن گیا کہ سن لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ بندہ یہ کہتا ہے مجھے مفہوم رکھ رہا، بندہ یہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز دے دے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے میری دعا تو بڑی اعلیٰ درجے میں اللہ رب العزت نے قبول کر لی۔ اور ہمارے معاشرے کا غلط العام یہی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں صرف وہ دعا قبول ہوئی ہے جس کا نتیجہ فی الفور ظاہر ہو جائے۔ اے اللہ 1 لاکھ دے دے، اللہ نے 1 لاکھ دے دیا، تو نے سمجھا تیری دعا تو مستجاب الدعوات بن گیا ہے اور تیری دعا اللہ رب العزت نے فی الفور قبول کر لی ہے، تو بڑا ہیرو بنا پھرتا ہے اور تو سمجھتا ہے یہ ہے کامیابی ہی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی کہ یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندے کی نظر میں سب سے اعلیٰ ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے کم تر ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خزانوں والا ہے۔ اللہ کے نزدیک 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ گھر گاڑی بنگلے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک سب سے کم تر درجہ ہے۔ پھر بندے نے دعا کی ہے، اے اللہ 1 لاکھ دے، 10 لاکھ دے، وہ تو نہ ملا، لیکن یوم کتابت تقدیر ایک ایسا دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا لکھ دے، قیامت تک کے احوال لکھ۔ اس دن تیرا میرا نام لے کے قلم نے لکھا فلاں ابن فلاں
اتنے بج کے اتنے منٹ فلاں تاریخ کو اس جگہ پہ کھڑا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، بازو کٹ جائے گا، آنکھ چلی جائے گی یا ٹانگ کٹ جائے گی۔ اب وہ فرشتے جن کو ان ڈیوٹیز کے اوپر لگایا ہوا ہے، وہ اس دن، اس تاریخ، اس لمحے کو اس کا ہاتھ لینے، اس کی آنکھ لینے اور اس کی ٹانگ لینے آئے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا تقدیر کو بدل دیا گیا۔ تقدیر کو بدل دیا گیا؟ جی ہاں، جو یوم کتابت تقدیر کے دن لکھا تھا اس کی ٹانگ کٹ جائے گی۔ اس بندے نے کچھ ایسی دعائیں کی ہیں جس کو رب تعالیٰ نے فی الفور قبول نہیں کیا، لیکن اس حادثے کو ٹال دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک یہ پہلے سے شاید کم تر درجہ ہو، لیکن اللہ کا یہ مومن کے اوپر پہلے سے بڑا احسان ہے۔ اور آپ خود بھی غور کر لیجئے، 1,00,000 اچھا ہے کہ آنکھ اچھی ہے، 1,00,000 اچھا ہے کہ بازو اچھی ہے، 1,00,000 اچھا ہے کہ ٹانگ اچھی ہے۔ ایک آنکھ کے لیے انسان کروڑوں لگانے کے لیے تیار ہے، لاکھوں لگانے کے لیے تیار ہے، اور تو نے رب تعالیٰ سے دعا کی ہے 1,00,000 دے دے۔ رب نے 1,00,000 تو فی الفور نہ دیا، لیکن تیری آنکھوں کو برقرار رکھ دیا۔ 1,00,000 اچھا ہے کہ آنکھ اچھی ہے؟ اور دعا کا جو تیسرا نتیجہ ہے وہ پہلے دو نتیجوں سے بھی بہتر ہے، جو مجھے اور آپ کو بالکل ہی سمجھ نہیں آتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ۔ آپ میں سے کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جو باپ بیٹا میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ یہ بات نہیں ہے کہ پہچان نہیں رہے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے میرا بیٹا ہے، بیوی کو بھی پہچانیں گے، ہر چیز کو پہچانیں گے، صرف ایک وجہ سے بھاگ رہے ہوں گے۔ ایک تو نفسا نفسی کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ باپ بھی اس دن بیٹے سے نظریں چرا رہا ہوگا اور بیٹا بھی باپ سے نظریں چرا رہا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں باپ میرے سے کوئی حق نہ مانگ لے کہ فلاں وقت گستاخی کی تھی، اللہ اس کے بدلے میں نیکی دے۔ اور اللہ کی قسم اس دن رشتہ دار نفسا نفسی کے عالم میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ سگا بیٹا بھی ماں کی نیکی نہیں چھوڑے گا، ماں کی نیکی نہیں چھوڑے گا کہ میری ماں نے میرے یہ حق تلفی کیا، سگا بیٹا، اور چاہے گا اس ماں کی نیکی، اس لیے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔